یہ 18 اگست 2022 کی شام تھی۔ صدر عارف الوی کی صاحبزادی نے رات 8 بجے اپنی چند سہیلیوں کو کھانے پر ایوان صدر بلا رکھا تھا، لیکن پھر 7:15 بجے فون آیا اور صدر پرائیویٹ کار میں صرف ملٹری سیکٹری کے ساتھ ایوان صدر سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ پروٹوکول اور سیکیورٹی کی کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس رات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے طویل تعطل کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ صدر عارف الوی کی خواہش تھی آرمی چیف عمران خان سے ملاقات کریں تاکہ دوریاں ختم ہو جائیں۔ جنرل باجوہ آج بھی مانتے ہیں صدر الوی نے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی۔ یہ عمران خان، فوج اور ملک تینوں کے لیے فکر مند تھے، لیکن عمران خان نے ان کے اخلاص کو وقت نہیں دی اور یوں مسائل بڑھتے چلے گئے۔ صدر اگلی صبح 19 اگست کو فیملی کے ساتھ کراچی چلے گئے، لیکن پھر اسی سے پہر انہیں فون کیا گیا اور یہ فوری طور پر واپس آ گئے۔ یہ نور خان ایئر بیس پر اترے اور انہیں پرائیویٹ کار میں پروٹوکول اور سیکیورٹی کے بغیر آرمی چیف ہاؤس لے جایا گیا اور یہ رات 1:30 بجے تک وہاں رہے۔ صدر نے اس رات کھانا بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کھایا۔ یہ اگلی صبح 20 اگست کو دوبارہ کراچی چلے گئے۔ انہیں تیسرا فون کراچی میں آیا اور 22 اگست کی رات 8 بجے ایوان صدر میں عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات طے ہو گئی۔ یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی۔ ایوان صدر کا گیٹ، لفٹ اور صدر کی رہائش گاہ کو مکمل خالی کرا دیا گیا تھا۔ کھانے کی میز پر 4 کرسیاں لگائی گئی تھیں اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے لگا دیا گیا تھا، اور اس میں یہ بھی خیال رکھا گیا تھا کسی کو کسی سے کھانے کی کوئی چیز نہ مانگنی پڑے اور کسی کو کوئی چیز اٹھانے کے لیے کرسی سے بھی نہ اٹھنا پڑے۔ عمران خان 7:45 بجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائش گاہ پہنچ گئے، جبکہ جنرل باجوہ میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ 8 بجے پہنچے۔ شبلی فراز اور جنرل عرفان ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے۔ یہ ملاقات میں شریک نہیں ہوئے۔ ملاقات 45 منٹ کی تھی اور یہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے عمران خان سے پوچھا، آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر سمجھتے ہیں، آپ پھر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ عمران خان کا جواب تھا، میں آپ کو نہیں، نواز شریف اور شہباز شریف کو میر صادق اور میر جعفر کہتا ہوں۔ عمران خان کا مطالبہ تھا آپ MQM کو واپس لے لیں، حکومت گر جائے گی۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا، میں MQM کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں، اور فرض کریں اگر MQM نکل بھی جائے تو بھی آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں۔ PDM میجورٹی کی بنیاد پر دوبارہ حکومت بنا لے گی، لہٰذا اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوگا، ملک مزید تباہ ہو جائے گا۔ مگر عمران خان کا اصرار تھا آپ حکومت توڑ دیں، یہ لوگ الیکشن پر مجبور ہو جائیں گے۔ جنرل باجوہ نے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک نارکی کا شکار ہو جائے گا اور کوئی صحیح دماغ شخص یہ نہیں چاہے گا۔ یوں میٹنگ میں ڈیڈ لاک آ گیا اور عمران خان کھانا کھائے بغیر ایوان صدر سے چلے گئے۔ جنرل باجوہ بھی تھوڑی دیر بعد ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ صدر آخر میں بہت مایوس تھے۔ صدر کے اسٹاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جہاں جنرل باجوہ اور جنرل عرفان بیٹھے تھے ان جگہوں کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ان کو خدشہ تھا یہ لوگ کہیں کوئی بگنگ ڈیوائس نہ لگا گئے ہوں۔ یہ حرکت بعد ازاں رپورٹ ہو گئی اور فوج نے اس پر ٹھیک ٹھاک مائنڈ کیا۔ 3 اور 8 ستمبر کو یہ ایکسرسائز دوبارہ دہرائی گئی۔ صدر پرائیویٹ کار میں ایوان صدر سے نکلے اور ان کی اسلام آباد اور راولپنڈی میں 2 ملاقاتیں ہوئی، اور عمران خان کی جنرل باجوہ سے دوسری ملاقات ستمبر میں ہوئی۔ جنرل باجوہ اور صدر سے ہر ملاقات کے دوران صرف ایک ہی بات کرتے تھے، اب عمران خان اور میاں شہباز شریف کو اکٹھا بٹھا دیں، تمام سیاسی مسائل کا حل صرف ان کی ملاقات سے نکلے گا۔ صدر نے سر توڑ کوشش کی لیکن عمران خان نہیں مانے۔ جنرل باجوہ سے عمران خان کی دوسری ملاقات بھی ناکام ہو گئی۔ تاہم عمران خان PTI اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ میں ملاقات کے لیے راضی ہو گئے، اور یوں ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق کی اسد کیسر اور پرویز خٹک کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ان ملاقاتوں میں بعد ازاں اور لوگ بھی شامل ہو گئے اور یہ فارمولہ طے ہو گیا، دسمبر میں حکومت مستعفی ہو جائے گی، میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور یہ واپس آئیں گے، 6 ماہ کی کیئر ٹیکر حکومت بنے گی، الیکشن جون میں ہوں گے، سکندر سلطان راجہ الیکشن کمشنر رہیں گے اور جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریٹائر ہوں گے۔ یہ فارمولا ون ون سچویشن تھی۔ میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے، عمران خان کو الیکشن مل رہے تھے، الیکشن کمشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی اور جنرل باجوہ کو 8 ماہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی۔ لیکن اس دوران میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے مشترکہ دوست شجاعت عظیم نے اپنی شبانہ محفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا۔ یہ بات نکلی اور مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی۔ یہ جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے ملک محمد احمد کو فون کیا۔ ملک محمد احمد اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ جنرل باجوہ نے ان سے کہا، میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں، میں اس فارمولے میں نہیں ہوں۔ میاں نواز شریف نے بھی بعد ازاں یہ فارمولہ مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میری عزت بحال ہونی چاہیے، میں کسی لین دین کے ساتھ ملک واپس نہیں جانا چاہتا۔ دوسری طرف عمران خان کے ساتھیوں نے بھی انہیں سمجھایا تو آپ پر NRO کا الزام لگ جائے گا، اور یوں یہ فارمولہ اور ایوان صدر کی دونوں ملاقاتیں ناکام ہو گئیں۔ میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا، کیا آپ نے عمران خان کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے سے روکا تھا؟ یہ بولے یہ درست ہے، میں نے عدم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا، پرائم منسٹر آپ صرف 1 میچ ہارے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے، آپ اور حکومت میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے، آپ قومی اسمبلی سے استعفے دینے کی غلطی نہ کریں۔ یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کی تھی،
حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی. آپ اسمبلی میں رہیں, آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا. عمران خان نے میرا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ان سے اگست اور ستمبر میں 2 ملاقاتیں ہوئی. میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی, ہمارا جرم صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں. عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں. میں نے پوچھا آپ یہ کرتے تھے؟ اب اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے تھے. جنرل باجوہ کا جواب تھا میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا, لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی. میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. میں نے پوچھا کہ فیصلہ صحیح کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں, یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. میں نے پوچھا مثلا وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں ڈیش ڈیش کہہ دیا. ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بلفظ سعودی سفیر کو بتا دی اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا. مثلا ہم انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے. میں نے وزیر اعظم سے کہا سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا, یہ اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا, لیکن یہ نہ مانے. شوکت ترین کے خلاف نیب میں 8 ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا. وزیر اعظم نے الٹا ہم سے کہہ دیا اب یہ کیس ختم کرائیں. ہم FATF اور IMF میں پھنسے ہوئے تھے, لہٰذا ہم مجبور ہو گئے اور یوں جنرل فیاض حمید نے شوکت ترین کے نیب سے کیس ختم کرائے. مثلا مجھے ایک شام گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا فون آیا. وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے. ان کا کہنا تھا شوکت ترین نے اکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے, ڈالر کے ریزرو تیزی سے نیچے آ رہے ہیں, ہمیں آپ کی انٹروینشن چاہیے. جو ہم وزیر اعظم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے. حماد اظہر, اسد عمر, شوکت ترین اور رضا باقر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. میں نے وزیر اعظم سے کہا سر آپ 53% ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, ہم پھنس جائیں گے. ان کا کہنا تھا یہ تو اچھی بات ہے, ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے. میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بھجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں, ملک اس طرح نہیں چل سکے گا. آپ شوکت ترین کو روکیں ورنہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. رضا باقر نے تائید کی. وزیر اعظم نے حامی بھر لی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. میٹنگ کے بعد اسد عمر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں. آپ نے جو کام ہمیں آج بتائے ہیں یہ ہمیں گزرے ہوئے کل میں کر لینے چاہیے تھے. آپ اسد عمر سے پوچھ لیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟